انفلیشن ہو گیا, انرجی پرائسز کی مس مینجمنٹ ہوگی. ویسے آج تے پیٹرول شول بھی کٹ کر دیتا انہوں نے پیسے, لیکن اینی ویز تسی دس دیو ریزروز کم ہیں اور ریزروز کم ہو گئے ہیں, اور اس کا بھی ایشو کیا بنے گا, کتنا سیریس افیکٹ ہو سکتا ہے اس کا ریزروز کا. کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے, جو ہم نے سیکھا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف DSS ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز, مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی, اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی تو سیکیورٹی کے کنسرنز نہیں ہوں گے. پتہ نہیں اب یہاں پہ آگے کیسے چلے گا کام, مجھے نہیں پتہ, آپ سمجھا دیں, سکھا دیں, اور لوگ بھی پوچھنا چاہیں گے آپ سے, ان کے پاس لائیو کال کرنے کی سہولت مہیا ہے اس وقت. اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کی پروگرامز پہ آج سے 6 مہینے پہلے آپ اپنا ریکارڈ چیک کر لیں, ہم لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے تھے, اور آپ دیکھ لیں جو ڈالر کے ایکسچینج ریٹ بتایا تھا میں نے, جو پیٹرول کی کرائسس کے بارے میں بتایا تھا, جو معیشت کے بارے میں بتایا تھا, بدقسمتی کے ساتھ اسی طرح منوان چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں. ویری ٹرو. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ یہ جو اس وقت امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے, ان کے ساتھ دنیا جو ہے وہ کام کرنا نہیں چاہتی ہے. ان کو معلوم ہے یہ امپورٹڈ ہیں, ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل, پولیٹیکل ویل بھی نہیں ہے, اور یہ صرف اور صرف اپنی NRO2 کے ذریعے 1200 ارب روپے معاف کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک منٹ رک جائیں جی. مجھے ایک بات سمجھائیں. سب سے بڑی جماعتیں جو ہیں سب اکٹھی ہو کے حکومت کر رہی ہیں, تو پھر بھی ان کے پاس کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور نہ ہو؟ ایک طرف تو عمران خان ہے یا PTI ہے, باقی ساری جماعتیں تو ایک طرف ہیں, تو پھر ڈیسیژن میکنگ پاور کیسے نہیں ہو سکتی؟ ہوگی, بالکل ہوگی. اس کی بنیادی وجہ رانا صاحب یہ ہے کہ جو ان کے لیڈران ہیں, ایک جہاز کا پائلٹ جو بار بار ایک جہاز کو کریش کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ایک عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک مسٹیک کو, ایک چیز کو بار بار غلط طریقے سے ریپیٹ نہ کرے. یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ان پارٹیز کے لیڈران جو ہیں, ان کی نیت میں یہ فطور ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملک کے مفادات سے سامنے رکھتے ہیں, آگے رکھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ 1200 ارب روپے کی انہوں نے اپنے آپ کو تو NRO2 کے ذریعے انہوں نے استثنا دے دی, انہوں نے اپنے کیسز معاف کرا دیے, پر دوسری طرف ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. اور وہ میں آپ کو چند فگرز بتا دیتا ہوں. بالکل آپ نے بات درست کی ہے کہ ایک ملک میں آپ کا جغرافائی سرحدوں کا جو بنیاد ہوتی ہے وہ آپ کی ایک اپنے ڈیفنس پہ ہوتی ہے, کریڈیبل ڈیفنس, جو منسلک ہوتی ہے قومی ہم آہنگی پہ, جو منسلک ہوتی ہے ایک اسٹرانگ معیشت پہ. یہاں پہ انہوں نے ہر ایک چیز کی بنیادیں جو ہیں وہ کھوکھلی کر دی ہیں. اس کی بنیادی میں آپ کو بتاتا ہوں, وجوہات بھی اور فگرز دیتا ہوں. پچھلے سال تقریباً جولائی سے لے کے نومبر تک آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ, جو کہ قرضہ بینک جو ہے وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو, نجی شعبے کو دے رہا تھا کاروبار بڑھانے کے لیے, وہ تھا تقریباں آپ کا جناب والا 476 بلین روپیز, 476 ارب روپیہ. وہی پیمانہ آپ استعمال کریں جولائی سے لے کے نومبر تک اس سال پہ رانا صاحب, وہ فگر آ کے سکڑ گئی ہے تقریباً 27 ارب روپے کی. کہاں پہ 446 ارب روپیہ اور 76 روپیہ, اور کہاں پہ 27 ارب روپیہ. تقریباً آپ کر لیں 449 بلین روپیز, 448 ارب روپے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے, پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں لیا اس امپورٹڈ حکومت کے دوران. کیوں نہیں لیا؟ آپ کا کاروبار ختم ہو گیا. اس پروگرام سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا, ہر ایک شعبہ زندگی جو ہے پاکستان میں دیکھ لیں, جو صنعتی شعبے ہیں وہ اپنی صنعتیں بند کر رہے ہیں, پروڈکشن کیپیسٹیز کم کر رہے ہیں, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. آپ کے پاس جو LCs جو خام مال امپورٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے وہ بند ہیں. 4.5 ارب ڈالرز کی LCs اسٹیٹ بینک نے روکی رکھی ہوئی ہیں. منسٹری آف فائنینس کے کہنے پہ کنسائنمنٹ جو ہے وہ پورٹ پہ, بندرگاہوں پہ پڑی ہوئی ہے, کلیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے, پیسہ کوئی پروفٹ ریپیٹریشن کر نہیں سکتا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزگار کے مواقع بند ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا ایک پریشر کوکر کے اوپر جس طرح آپ وہ ویلو کو بند کر دیتے ہیں, اس طرح کا سما پاکستان میں بننے جا رہا ہے. آپ فیبرری اور مارچ 2023 میں آپ دیکھیے گا لوگ پھٹ پڑیں گے. مجھے تو اس دن کا خوف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں
کہ آپ کا جو آپ نے کہا کہ جی پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں، اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر دنیا میں تیل کی قیمتیں آپ موازنہ کرنے کتنی ڈراپ ہوئی ہیں اور پاکستان میں کتنی ہوئی ہیں. ہمارے دور میں جس طرح ڈراپ ہوتی تھی ہم لوگ ڈراپ کرتے تھے، کم کرتے تھے، زیادہ ہوتی تھی ہم لوگ کم زیادہ کرتے تھے. یہاں پہ تو الٹ ہے، زیادہ ہوتی ہیں تو یہ پورا پاس ابھی جو انہوں نے کرتے ہیں. کم کی ہیں قیمتیں آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے 40 دنیا میں فیول کی قیمتیں جو ہیں وہ ابھی تک 40% کم ہو گئی ہیں. انہوں نے 10% بھی نہیں کم کی ہیں. وہ بقیہ اماؤنٹ کدھر جا رہی ہے؟ وہ ان کی جیب یہ اپنا خسارہ پورا کرنے کے چکر میں. اچھا دوسری اہم بات آپ آ جاتے ہیں. میں ایک منٹ آپ کی دوسری اہم بات پہ آتا ہوں. پہلے اس پہ میں ایک کال لے لوں. ایک کالر ہے میرے ساتھ موجود، جناب علی نواز صاحب ہے ملتان سے. جی علی صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. جی وائف صاحب. رانا صاحب میں چیزیں پہ بات کر رہا ہوں. اصل چیز ملک کی جو مسئلے ہیں وہ ہے صرف انصاف کی وجہ سے. کیا ہمارے ملک میں انصاف ہے؟ میں ایک آرمی پینشنر ہوں، 80 سے 98 تک آرمی سروس کر کے آیا ہوں. سروس کرنے کے بعد میں ایک فیکٹری میں سیکورٹی گارڈ بھرتی ہوا تھا. 2003 سے آپ لیبر کا کیس اندازہ لگا لیں. میں لیبر کا کیس بحالی کا لڑ رہا ہوں 2003 سے، اور آج 2022 ہو گیا ہے. 19 سال میں مجھے انصاف نہیں ملا. تو جب انصاف نہیں ہوگا تو نہ آپ کی معیشت صحیح چلے گی، نہ آپ کا ملک صحیح چلے گا. ٹھیک، میں جواب لیتا ہوں جناب علی صاحب. آپ کا کنسرن میں سمجھ گیا ہوں جناب. بیسیکلی علی نواز صاحب کا کنسرن یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں 19 سال سے میں ایک کیس لڑ رہا ہوں، مجھے اس کا فیصلہ نہیں ملا. جی میرا خیال ہے رانا صاحب علی نواز صاحب کے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جو آپ کے دفتر میں انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ اس پروگرام سے پہلے ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے. یہی بات تھی آپ کے مہمانوں کے ساتھ وہاں پہ کہ جی میرا کیا موقف تھا کہ ملک میں جو بنیادی چیز ہے، اور 200% میں علی نواز صاحب سے اگری کرتا ہوں، حمایت کرتا ہوں، جو آپ کا رول آف لا ہے وہ بالکل درست ہے. یہ جڑ ہے اس ملک کی ترقی کے لیے. ہم نے جب تک رول آف لا نہیں لائیں گے تب تک کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی، اور جوڈیشری کو اپنا پورا کام کرنا پڑے گا. اس وقت آپ جا کے سپریم کورٹ میں چیک کر لیں، 60,000 کیس کی بیک لاگ وہاں پہ لگی ہوئی ہے. 60,000 یہ کوئی کم فگر نہیں ہے رانا صاحب. آپ امریکہ کی یا برطانیہ کی یا اور باقی جگہوں میں فگرز کہاں سے لیے؟ سپریم کو یہ فگر 60,000 کا چیف جسٹس صاحب نے آج سے 5 مہینے پہلے لاہور بینچ آف دی سپریم کورٹ میں یہ فگر انہوں نے کوٹ کیا تھا. جی میں نے خود سنا تھا، میں اس کورٹ میں موجود تھا. انہوں نے کہا تھا میرا یہ پوری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم لوگ کم کر لیں، پر وہ 60,000 سے کتنا ہوگا؟ 55,000 پہ ہو جائے گا جب تک چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوں گے. پھر بھی ایک بہت بڑا بیک لاگ آف کیسز ہے. تو وہ جس وقت تک آپ کی جوڈیشری ریفارمز نیچے تک نہیں آئیں گی وہ آپ یا میں نہیں کر سکتے ہیں. وہ جوڈیشری نے، عدلیہ نے از خود حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کہنا ہوگا کہ جی مجھے یہ چیزیں درکار ہیں. آپ نے جوڈیشل ریفارمز کیوں نہیں کی اپنے دور حکومت؟ جوڈیشل ریفارمز ہم نہیں کر سکتے، جوڈیشری نے خود کرنا ہے. آپ نے کوئی کسی کو کہا؟ جوڈیشری نے خود ڈرائیو کرنا ہے. ریسورسز کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے جوڈیشل ریفارمز پش کرنے ہیں. بہت اہم ضرورت ہے. My question is کہ when you guys were in the power، ٹھیک ہے، کیا آپ نے اس قسم کا کوئی مشورہ، کوئی میسج، کوئی چیز کمیونیکیٹ کی جوڈیشری کو کہ جناب آپ جوڈیشل ریفارمز کریں؟ I am not privy to it کیونکہ میں لا منسٹر نہیں تھا، پر ہماری حکومت کے لوگوں نے بالکل کیا تھا. پر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جوڈیشل ریفارمز آپ کی جو ہونی ہے رانا صاحب وہ ڈیپ روٹڈ ہونی ہے. کہ آپ کا جو آپ کی فوجداری کی عدالت یا آپ کی دیوانی عدالت نیچے ڈسٹرکٹ سیشن لیول تک آپ کے جو کورٹس ہیں، آپ کے نمبر آف ججز ہیں وہ زیادہ کرنے پڑیں گے. ان کی ٹریننگز، ان کی سہولیات، وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک پارٹ اینڈ پیکج ڈیل ہوگا، اس کے ذریعے آپ کا کرنا پڑے گا. اور وہ بھی نہیں صرف آپ کا جو قانون کا سسٹم ہے، جو آپ کا اپیل کا سسٹم ہے، وہ ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا. اس پہ جوڈیشری اور وکلا کا بہت بڑا رول ہے.